بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرے چاچو اس لڑکی کے کمرے سے نکلے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو ہمارے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن میں پیچھے پیچھے چلی گئی۔ جب وہ کمرے سے چلے گئے تو میں کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امایا کو تو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ میں نے فوراً جا کر زنجیروں کو کھولا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ کیوں باندھا ہے تمہیں چاچو نے؟ وہ تو تمہارے بابا ہیں، پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ میرا باپ ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیل رہا ہے جیسا کسی باپ نے آج تک بیٹی کے ساتھ نہیں کھیلا۔ تم یہاں سے مجھے بچا لو۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے بابا تمہیں زنجیر سے باندھ کے کیوں رکھتے ہیں؟ جب بھی تم نماز پڑھنے لگتی ہو وہ تم پر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ تو خود اتنے اللہ والے بندے ہیں؟ امایا کے چہرے پر نفرت ابھری اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے اس کی مدد کرنی تھی، پر کیسے؟ کیونکہ اگر میں یہ بات سب کو بتاتی کہ اس کا سگا باپ روز رات کو اس کے ساتھ… میرا نام سمایا ہے اور میری کزن کا نام امایا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی بہنیں نہیں تھیں، لیکن میں اس کے تایا ابو کی بیٹی تھی اور وہ میرے چاچو کی بیٹی۔ ہم دونوں میں بہنوں سے زیادہ محبت تھی۔ میرے چاچو گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہاں پر زمین تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے زمین کی دیکھ بھال کرنی ہے، جبکہ زمین بہت ہی کم تھی۔ میرے بابا شہر آ گئے اور ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ اب ہمارے حالات بہت اچھے تھے، لیکن پھر ایک دن ہمیں ہمارے دادا کی پرانی وصیت ملی اور اس دن کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ اس وصیت میں میرے دادا کی اتنی ساری زمین نکلی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے وہ وصیت کی ہوئی تھی اور اس زمین پر کچھ لوگ رہ رہے تھے، پر دراصل وہ ہماری زمین تھی۔ ہم ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم اس زمین پر کچھ بنا سکیں، پر ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو ہمیں کرایہ دینا ہوگا، اور وہ لوگ اس بات کے لیے مان بھی گئے تھے۔ معاملہ بڑا لمبا نکل آیا تھا اور میرے چاچو کو یہ بات بتانے کے لیے ہم گاؤں آ رہے تھے۔ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ امایا بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جائے گی۔ اس کا اس دنیا میں ہمارے علاوہ تھا ہی کون؟ اس کی امی بھی اس دنیا سے جا چکی تھیں اور میری امی بھی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے درد سے واقف تھے۔ لیکن جب میں آئی اور میں نے اسے کافی عرصے کے بعد دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں ہی حجاب پہنا کرتے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ ہی حجاب کرنا شروع کیا تھا۔ ہمارے لیے ہمارے گھر والوں نے اس دن بہت اچھی دعوت بھی رکھی تھی اور ہم نے باقاعدہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ حجاب پہنیں گے، اپنی شادی پر بھی اور دوسروں کی شادیوں میں بھی۔ شادی کے بعد بھی ہم لوگ حجابی لڑکیاں بن گئی تھیں اور ہمیں یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے تو اپنا حجاب اتار دیا تھا۔ میں نے شہر جا کے بھی حجاب نہیں اتارا تھا، اور اس نے گاؤں میں رہتے ہوئے یہ قدم کیسے اٹھا لیا؟ جبکہ ہم نے تو باقاعدہ قسم کھا کے یہ سب کیا تھا، اور اس کے بابا تو گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے اسے نہیں روکا، اسے نہیں سمجھایا کہ ایک دفعہ اگر ارادہ کر لیا جائے تو پھر ایسا کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ خیر مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس گھر میں داخل ہوں گی تو سوائے حیرانگی کے مجھے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ امایا کے ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کھانا بناتے ہیں تو کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی جل جاتا ہے، یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ میں سمجھ نہ پاتی۔ اس کا ہاتھ جلا نہیں تھا، یہ کسی ٹھیس کا نشان تھا، جیسے کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا یا پھر اس کے ہاتھ کو بہت زور سے دبایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ شکل سے ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے اندر ہی اندر رو رہی ہے لیکن اوپر ہی اوپر ہنس رہی ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ میری بہنوں سے بھی بڑھ کے تھی اور ہم ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے۔ میں شاید شہر سے ہو کے آئی تھی، اس لیے چیزوں کو زیادہ ہی باریکی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بابا نے تو یہ سب کچھ نوٹ نہیں کیا۔ وہ امایا سے مل کے بہت خوش ہوئے اور پھر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئے۔ جب میرے چاچو کو ہم نے یہ بات بتائی تو ان کو بھی بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خوش ہونے کے بجائے کافی پریشان ہو گئے۔ میرے ابو نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ بات اگر کچھ پہلے پتہ چل جاتی تو بہت مناسب ہوتا۔
انہوں نے کہا کہ کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ابھی پتہ چل گئی ہے تو کیا برا ہے؟ زمین تو وہ ہماری ہے، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، لاوارث زمین سمجھ کر پوری کالونی وہاں پر آباد ہے۔ اب ہم اس پوری کالونی کو تو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ ہمیں کرایہ دیا کریں، کیونکہ قانونی طور پر یہ زمین ہماری ہے۔ بات بڑی لمبی ہے، معاملہ آگے نکل جائے گا، کچھ لوگ بغاوت بھی کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم کیوں دیں پیسے، کیونکہ وہ تو اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہیں، اب ان کو کرایہ دینا پڑے گا تو تکلیف ہوگی، لیکن تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا، اس لیے تو میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میری بیٹی بھی کچھ دن امایا کے ساتھ رہ لے گی، دونوں بہنیں ہیں، آپس میں خوشی خوشی رہیں گی۔ میرے چاچو نے ایک عجیب بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جب اتنے لمبے معاملات ہیں تو ابھی چھوڑو اس سب کو، اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ زمین ہماری ہے، دیکھی جائے گی کیا؟ ہم کیا ایسے ہی سب کچھ چھوڑ دیں؟ کیا بات ہے، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ جان کر کوئی خوشی ہی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایسی زمین کے بارے میں جان کر کیا خوشی جس پہ اتنے سارے لوگ قابض ہیں، ان سے قبضہ چھڑواتے چھڑواتے ہم لوگ مر جائیں گے۔ میرے بابا نے میری طرف دیکھا، کیونکہ میری امی تو اس دنیا میں تھی نہیں، وہ ہر بات مجھ سے ہی کرتے تھے، میں پڑھی لکھی ہوئی تھی اسی لیے میرے مشورے کو اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہارے چاچو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ گھوم گیا ہے۔ خیر ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ جب چاچی حیات تھیں تو گھر بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا، لیکن امایا بھی تو تھی اور گاؤں کی عورتیں بھی تو بہت اچھے سے گھر کو سنبھالتی ہیں، لیکن گھر کی حالت بہت بری تھی۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے تھے، نہ کسی نے صحیح سے صفائی کی تھی، یہاں تک کہ کچن کی حالت بھی بری تھی۔ اس کچن سے تو پکا ہوا کھانا کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، چاچو کھانا باہر سے ہی لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا امایا کیا ہوا ہے تجھے؟ تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا کھانا بنانا آتا تھا، تم نے کھانا بنانا چھوڑ دیا ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ ہاں تقریباً چھوڑ دیا ہے، اور اتنے کام ہوتے ہیں نا، کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ اور بھی تو کوئی کام نہیں ہوا، مجھے لگا کہ وہ ساری رات میرے ساتھ بیٹھے گی، ہم لوگ اتنے سال بعد ملے ہیں تو باتیں وغیرہ کریں گے، لیکن وہ تو اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ جب میں اس کے پاس آئی تو چاچو نے مجھے بتایا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے کی بات اور تھی، اب امایا بہت بدل گئی ہے بیٹا، وہ بڑی چڑچڑی سی ہو گئی ہے، بس اپنی دنیا میں مصروف رہتی ہے۔ تم کچھ دن یہاں پر رہو، گاؤں کو دیکھو، پرانے رشتہ داروں کے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اور امایا صبح جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس کا کہیں آنے جانے کا دل نہیں کرتا، تم اپنے بابا کے ساتھ چلی جانا، انہوں نے بھی تو رشتہ داروں سے ملنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ چاچو وہ ساتھ آئے گی تو اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ میرے چاچو نے کہا کہ اس کا دل بہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہے۔ مجھے معاملہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، چاچو جان بوجھ کر اسے مجھ سے دور کر رہے تھے۔ وہ تو اسی گاؤں میں رہتی تھی، اگر میرے ساتھ گاؤں کے لوگوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی تو اس میں کیا قباحت تھی، لیکن چاچو اس کو مجھ سے دور رکھ رہے تھے۔ صبح فجر کے وقت بھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہمارے خاندان کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ یہاں پر سب لوگ 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے معاملے میں کوئی بھی سست نہیں تھا، ہم لوگوں کو خدا کا خوف تھا، ہم لوگ اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے۔ نماز کے وقت میرے بابا بھی اٹھے اور امایا کے بابا بھی، لیکن وہ خود کہیں نظر نہیں آئی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا معاملہ ہے، شاید کچھ ایسا معاملہ تھا جس کو میں سمجھ جاتی، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ نماز کے ٹائم تم کہاں تھی، تو کہنے لگی میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں، نماز نہیں پڑھنی تھی؟ اس نے کہا کہ پڑھنی تھی لیکن آنکھ نہیں کھلی، نیند بہت آ رہی تھی، صبح صبح بہت اچھی نیند آتی ہے، نماز کے لیے اٹھو تو نیند خراب ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ویسی نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کیا کرتی تھی، اور یہ تم نے حجاب کیوں اتارا ہے؟ میں نے حجاب کی بات کی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا مجھے کام ہے، میں نے ناشتہ بنانا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں، جب ناشتہ بن جائے گا تو میں آواز دے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں،
ناشتہ مل کے بنا لیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ناشتہ بنا لوں گی، تم جاؤ اپنے کمرے میں، جاؤ بس۔ وہ بھی مجھے چاچو کی طرح خود سے دور کر رہی تھی۔ اور دوپہر میں بابا نے عجیب سی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ میرا بھائی میرا ساتھ دے گا، لیکن اسے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے شہر جانا ہوگا اور کسی وکیل سے بات کرنی ہوگی، پھر اس وکیل کو یہاں لے کر آؤں گا، وہ بھی نوٹس کے ساتھ۔ 1 ہفتہ لگ جائے گا، تم اسی گھر میں رہو۔ میں نے کہا کہ بابا میرا تو اس گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ بابا نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، امایا ہے نا، اس کے ساتھ ٹائم گزر ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ تو مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہی۔ تو بابا نے کہا کہ ٹائم دے دے گی، ویسے بھی میں چلا جاؤں گا تو پھر زیادہ کام نہیں ہوں گے، تم بھی اس کی مدد کرنا اور 1 ہفتہ یہیں پر رہنا۔ اب تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، پھر ساتھ لے کے آؤں گا تو کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا چلے گئے۔ اسی رات میں نے کچھ بہت ہی عجیب دیکھا، جس کو دیکھنے کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے چاچو اپنے ہی گھر میں بنے ایک اسٹور میں جا رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جب وہ اندر گئے تو پھر ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آواز کم ہو گئی۔ وہ باہر آئے تو کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اسٹور کی لائٹ آن تھی، اور جیسے ہی چاچو باہر آئے لائٹ آف ہو گئی۔ اس کا مطلب اندر کوئی تھا۔ صبح ہوئی تو امایا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے چاچو نے کہا کہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، تم اپنے لیے ناشتہ بنا لینا۔ میں نے پوچھا کہ وہ امایا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سو رہی ہے، اس کے کمرے میں نہ جانا، صبح صبح جلدی نہیں اٹھ پاتی، اگر اٹھ جائے تو بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، بہت بدتمیز اور ضدی ہو گئی ہے۔ ضدی اور بدتمیز ایسے الفاظ تھے جن کا امایا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی نہ تو ضدی تھی نہ ہی بدتمیز تھی۔ چاچو پتہ نہیں کیوں اسے میرے سامنے برا بنا رہے تھے، لیکن جب وہ گھر سے چلے گئے تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ پر جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں پر نہیں تھی، باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا، وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی، لیکن اس اسٹور کو میں نے نہیں دیکھا۔ دوپہر میں وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو گئی اور لنگڑا لنگڑا کے چل رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، پاؤں میں موچ آئی ہے کیا؟ جیسے ہی میں نے اس کے پاؤں کی طرف نظر کرنے کی کوشش کی، اس نے پاؤں پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، تم پریشان نہیں ہو، تم نے ناشتہ کر لیا؟ چلو ٹھیک ہے، میں کھانا بناتی ہوں، تب تک تم اپنے کمرے میں بیٹھو۔ میں نے کہا کیوں تم مجھے بار بار میرے کمرے میں بھیجتی ہو؟ میں کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئی ہوں، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں، میرے پاس اتنی ساری باتیں ہیں۔ تمہیں میری باتیں نہیں سننی؟ تم نے شہر کی باتیں نہیں سننی؟ تمہیں تو مجھ سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی اور پھر کہیں غائب ہو گئی۔ اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا کہ میں نے چاچو کو اسٹور روم میں جاتے ہوئے دیکھا، اور صبح امایا غائب تھی۔ دوپہر میں وہ کہیں سے آ جاتی تھی۔ مجھے شک پڑ گیا کہ کہیں وہ اس اسٹور میں تو نہیں ہوتی، لیکن میرا رات کے ٹائم اسٹور میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، یہ میرا گھر نہیں تھا۔ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے، اور پھر یہ گاؤں تھا۔ گاؤں میں ہم نے پہلے بھی بہت قصے کہانیاں سنی تھیں کہ یہاں پر بھوت پریت ہوتے ہیں جو رات کو نکلتے ہیں، اس لیے میرے اندر اتنی ہمت نہیں آ رہی تھی کہ میں جا کے پتہ کروں کہ اس اسٹور میں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اسی رات میں نے امایا کے چیخنے کی آواز سنی۔ جب چیخنے کی آواز سنی تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں اس طرف چل پڑی۔ میں ایک ایک قدم بڑھاتی وہاں جا رہی تھی۔ میں اسٹور کی کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ جب اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ امایا کو چاچو نے زنجیر کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور کہا کہ صبح تک یہیں پر پڑی رہنا، اگر تمہاری چوں کی آواز بھی باہر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جلد تمہیں یہاں سے آ کر لے جائیں گے، اور پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ جمال جانے اور اس کی بیٹی جانے، اس 3 مرلے کے گھر کی اور اس زمین کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تو اپنے معاملات پہلے ہی برابر کر چکا ہوں۔ وہ میرے بابا کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ امایا کو کہیں بھیج رہے تھے، خود بھی کہیں جانے کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو زنجیر سے کیوں باندھ رکھا تھا؟
امایا ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میری زندگی اور آخرت برباد نہ کریں، مجھے اللہ کا نام لینے دیں، مجھے نماز پڑھنے دیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چپ، تیرا اب ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، اس لیے تو ان چیزوں کو چھوڑ دے، تیری آخرت برباد ہوگی، تو دوزخ میں جائے گی۔ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تیری آخرت کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ان لوگوں کو شک پڑ گیا کہ تو کون ہے تو وہ تجھے بھی مار دیں گے اور مجھے بھی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ڈر گئی، وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے چاچو کی باتیں مجھے کچھ سمجھ تو آ رہی تھیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے تھے۔ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور اس کے علاوہ ان کا اس دنیا میں تھا ہی کون، اور یہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے۔ وہ کیسے کسی جانور کی طرح زنجیر سے بندھی ہوئی تھی، نہ اس کو نماز پڑھنے دیتے تھے نہ قرآن۔ لیکن یہ سب کیوں؟ میں نے اگلی صبح پورے گھر میں دیکھا، یہاں پر تو کوئی قرآن واقعی میں موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی جائے نماز تھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ تھا جہاں پر ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، ادھر انہوں نے کاٹ کباڑ کا سامان رکھ دیا تھا، لیکن خود تو ابھی بھی مسجد کے امام تھے، سب لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ اب مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب صرف امایا ہی دے سکتی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے مجھے کسی ایسے موقع کا انتظار کرنا تھا جس میں میں اس سے آرام سے بات کر سکوں۔ تبھی تو وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی بھروسہ نہیں کرتا، اور وہ تو اتنی بڑی مصیبت میں تھی۔ اب یہ شاید اسی کھیل کا ایک حصہ تھا کہ میرے بابا نے میرے چاچو سے جب دوبارہ بات کی تو میرے چاچو نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہاری جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ زمین کبھی بھی نہیں چھوٹے گی۔ اس طرح کے کیس میں تو زمین والا مر جاتا ہے اور زمین کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی کیس نہیں کرنا، نہ ہی گواہی دینی ہے، نہ ہی مجھے حصہ چاہیے، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ پیسوں سے بھی جان چھڑا رہے تھے؟ ان کی تو اس پورے گاؤں میں بہت زیادہ عزت تھی، گاؤں کی مسجد کا امام ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لوگوں کو مشورے دیا کرتے تھے، لوگ ان سے آ کر اپنے مسئلے بیان کرتے تھے، اور گھر میں انہوں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا تھا وہ سب کیا تھا؟ میں نے ایک دن امایا کو کہا کہ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، وہ مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے چلا کے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تمہارے جسم پر یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تم کیوں لنگڑا لنگڑا کے چلتی ہو اور ساری رات اسٹور میں کیوں گزارتی ہو؟ چاچو تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ میں سب کچھ دیکھ بھی چکی ہوں، سن بھی چکی ہوں، اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نے کہا کہ تم میری مدد نہیں کر سکتی ہو۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ مجھے سب کچھ پتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس سب سے دور رہو، نہیں تو جو شخص اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ تایا ابو کو کہو کہ تمہیں یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی بابا آ جائیں گے تو میں ان سے بھی بات کروں گی، مجھے پولیس بھی بلانی پڑی تو میں پولیس بھی بلاؤں گی، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ امایا نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا، نہیں تو تم کوئی اور مصیبت لے کر آ جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا مسجد کے امام ہیں اور بابا کو مسجد والوں نے خزانچی بنایا تھا، بابا کے پاس 80 لاکھ روپیہ رکھوایا تھا، لیکن بابا کی دسترس سے وہ پیسے چوری ہو گئے۔ اب اگر بابا ان لوگوں کو یہ کہیں گے کہ پیسے چوری ہو گئے ہیں تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، بابا کو ہی برا بھلا کہیں گے، اس لیے ان کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ انہی دنوں ایک لڑکا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا جو دوسرے گاؤں کا تھا، اس کا نام آکاش تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے یہاں پر کہیں دیکھ لیا تھا، اس کے کسی دوست کی شادی میں وہ آیا تھا اور میں بھی اسی شادی میں گئی تھی۔ اس نے جب اس گھر میں رشتے کی بات کی تو ظاہر ہے بابا نے صاف انکار کر دیا کہ ہم غیر مذہب لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم اس سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر وہ بار بار آنے لگا،
میرے پیچھے پیچھے پھرنے لگا۔ میں نے باہر آنا جانا چھوڑ دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے بابا کو ایک آفر دے دی اور بابا بھی اسی لیے بیٹھے تھے، کیونکہ بابا نے تو 80 لاکھ روپے کا انتظام کرنا تھا۔ اس نے بابا کو کہا ہے کہ وہ ان کو ڈھیر سارے پیسے دے گا، ان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پیسے بھی واپس مسجد کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، لیکن بابا کو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرنا ہوگا، یعنی کہ میرا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کو یہ گاؤں بھی چھوڑنا ہوگا۔ تبھی تو بابا کو نہ زمینی معاملات میں کچھ دلچسپی ہے اور وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ لڑکی جب ہمارے گھر آ جائے گی تو قرآن اور نماز بالکل بھی نہیں پڑھے گی۔ ہمارے گھر میں ان ساری چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ ہمارا مذہب اپنانا نہیں چاہتی تو نہ صحیح، لیکن یہاں نہ تو نماز پڑھے گی اور نہ ہی قرآن پڑھے گی، نہ ہی روزہ رکھے گی۔ میرے بابا نے مجھے غیر مذہبیوں میں بیچ دیا ہے، سمجھو کہ انہوں نے میرا سودا کر دیا ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا برا نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے۔ میری اسی کزن نے مجھے بتایا جس کی شادی میں وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ انسان برا تو نہیں ہے لیکن غیر مذہب سے ہے، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو تمہاری شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اب بابا یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بابا کے سر پر بہت بڑی مصیبت سوار ہے، وہ اپنا آپ بلا بیٹھے ہیں، وہ اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتے۔ اگر مسجد کی کمیٹی والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے تو بہت برا ہوگا، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے پوچھا گیا تھا کہ پیسے محفوظ پڑے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ہاں بالکل محفوظ پڑے ہیں۔ وہ اچانک سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے تو ہیں ہی نہیں، بس 1 مہینے کا وقت رہ گیا ہے، وہ لوگ مجھے لینے آ جائیں گے اور پھر اپنی رسومات کے ساتھ میری شادی کروا دیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں چلی جاؤں گی۔ لیکن میں نہ تو یہ شادی کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی اپنے مذہب کو، نماز کو، روزے کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی ہوں تو بابا مجھ پر غصہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، پہلے مجھ پر صرف غصہ کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، بری بری باتیں کرتے تھے، پھر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ لیکن جب میں نے ہاتھ اٹھانے سے بھی اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تو اب انہوں نے مجبوراً مجھے زنجیر سے باندھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو تم آئی ہو تو مجھے صبح صبح کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میں گھر کے کام وغیرہ کر لوں، نہیں تو میں پورا دن اسی اسٹور میں پڑی رہتی ہوں۔ میرا حجاب بھی انہوں نے ہی اتارا ہے، کہتے ہیں کہ اب تم نے حجاب نہیں پہننا۔ وہ مجھے قربان کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنی عزت کے لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بابا کے دل میں بھی اب چور آ چکا ہے۔ انہوں نے پورے گاؤں کے مختلف لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اتنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ جیسے ہی وہ لوگ پیسے دیں گے، بابا مجھے ان کے حوالے کر کے خود یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، تاکہ انہیں کبھی کسی کا قرضہ واپس نہ کرنا پڑے۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو قرضہ دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بابا کو اچانک سے کیا ہو گیا، لیکن یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب تم کچھ بھی نہیں کرو گی، صرف چپ رہو گی۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اسی لیے بتایا ہے کہ تم اپنا دماغ زیادہ نہیں چلاؤ۔ میں تو یہ سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گی، لیکن اصل میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن امایا کو پتہ نہ چلے کہ میرے دماغ میں کوئی پلان ہے۔ میں اپنے بابا کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور پھر اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئے، اور عین اس دن جس دن اس کی شادی ہونی تھی ہم لوگ پہنچ گئے۔ سارے گاؤں کو اس حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا کہ کمال اپنی بیٹی کی شادی کسی غیر مسلم لوگوں سے کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے بابا نے چاچو کے دیے ہوئے پیسے واپس کیے جو کہ مسجد والوں کے لیے تھے۔ اس کے بعد امایا کو ساتھ لیا، چاچو کو کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ ہم امایا کو لے کر اپنے شہر، اپنے گھر آ گئے۔ پھر پتہ چلا کہ چاچو گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ بات صرف مسجد کے پیسوں کی نہیں تھی، انہوں نے لوگوں سے بھی قرضہ لیا ہوا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا، پر امایا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس بات کو 1.5 سال ہو گیا ہے، چاچو سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امایا ان کو بہت یاد کرتی ہے، کہتی ہے کہ کسی جگہ رابطہ ہو جائے، پتہ تو چل جائے کہ کس حال میں ہے، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، اور میرا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ چیزیں اتنی مشکل نہیں تھیں، میں بھی کچھ کر سکتی تھی، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی
کیونکہ جب اپنے ہی باپ کو اپنے خلاف کھڑا ہوا دیکھا تو سوچا کہ جب باپ میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے تو دنیا والے کیا کریں گے۔ لیکن اب وہ محفوظ ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ تم دونوں کی شادی میں ایک ہی گھر میں کرواؤں گا۔ اب ساری زندگی تم لوگوں کو بٹھا کے تو نہیں رکھ سکتا، نہ ہی کمال کا انتظار کر سکتا ہوں۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ اب میں اور امایا زندگی بھر ایک ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ وہ میری دوست ہے اور بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔